سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اسما حفیظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب اب سے تھوڑی دیر بعد پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوگا۔ وزیراعظم آج سوہاوا میں القادر یونیورسٹی کا دورہ کریں گے۔ اس یونیورسٹی کے قیام کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 54 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے وردک میں 2 کار بم دھماکوں میں 2 خودکش بمبار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکی آئندہ ماہ استنبول میں افغان امن کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس میں خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوگا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدوں کے لیے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے بعد منظور کر لیے گئے ہیں۔ حکمران اتحاد کے امیدوار محمد صادق سنجرانی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کی نشست پر مد مقابل ہیں، جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے مرزا محمد آفریدی اور مولانا عبدالغفور حیدری کے درمیان مقابلہ ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ اس سے پہلے سینٹ کے تمام 48 نئے منتخب ارکان نے آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایوان بالا کے خصوصی طور پر بلائے گئے اجلاس میں حلف اٹھایا۔ سینیٹر سید مظفر حسین شاہ نے، جنہیں صدر مملکت نے اجلاس کی صدارت کے لیے نامزد کیا، نئے ارکان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد ارکان نے رول آف ممبرز پر دستخط کیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں شفافیت پر یقین رکھتی ہے، اس لیے یہ سینٹ انتخابات میں کھلی رائے دہی پر زور دیتی رہی ہے۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں انتخابات میں اس لیے خفیہ رائے دہی کی حمایت کرتی ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا بدعنوانی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف کا سینٹ میں پولنگ بوتھ میں کیمرے کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ادھر ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حزب اختلاف کا پولنگ بوتھ میں کیمروں کا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے قومی اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے دوران مجرمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے کھلی رائے دہی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ مار کا دور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان آج سوہاوا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے قائم کی گئی القادر یونیورسٹی کا دورہ کریں گے۔ وہ شجرکاری مہم کے تحت پودا لگائیں گے اور یونیورسٹی سے امور کا جائزہ لیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی محمد ارباب شہزاد نے کہا ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم بین الاقوامی معیارات کو مد نظر رکھ کر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ آج پشاور میں زیر تعمیر اسٹیڈیم کے منصوبے کی جگہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ گراؤنڈ اس سال آخر تک کرکٹ میچوں کے لیے تیار ہوگا اور آئندہ سال پاکستان سپر لیگ کے میچ اس میں کھیلے جائیں گے۔ محمد ارباب شہزاد نے کہا کہ اسٹیڈیم میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش بڑھا کر 26,000 کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے لیے 3 اسٹار قیام گاہ، سوئمنگ پول اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا قیام بھی شامل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 54 افراد جاں بحق اور 2,701 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا سے اب تک جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 13,430 ہو گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے کل ضلع اسلام آباد میں شہید کیے جانے والے 2 کشمیری نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپور نے
سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت بے گناہ نوجوانوں کو شہید کرنے اور دیگر مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کو نہیں دبا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیوں کے یقیناً مثبت نتائج آئیں گے اور وہ جلد اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی قبضے سے نجات حاصل کریں گے۔ چین کے بین الاقوامی امور کے ماہر چینگ شی شونگ نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ بیجنگ سے جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ بھارت سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس نے کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ چین کے سفارتکار نے کہا کہ بھارت کی طرف سے جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے کو جبری طور پر اپنا حصہ بنایا ہے، جو پاکستان اور عالمی برادری کے لیے ناقابل قبول ہے۔ افغانستان کے صوبے وردک کے علاقے میدان شریف میں 2 کار بم دھماکوں میں 2 خودکش بمبار ہلاک اور 2 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے حکام کے مطابق شدت پسندوں نے اسپیشل فورسز کے اڈے پر دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑیوں کے ذریعے حملے کی کوشش کی، تاہم فوجیوں نے انہیں پہچان لیا اور اڈے کے داخلی دروازے پر پہنچنے سے پہلے شدت پسندوں پر فائرنگ کر دی۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوشوگلو نے کہا ہے کہ ترکی آئندہ ماہ استنبول میں افغان امن کانفرنس کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترکی کی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ترکی یہ کانفرنس قطر کے تعاون سے منعقد کرے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی اور مصر نے 2013 میں لیبیا کی جنگ میں فریقوں کی حمایت کرتے ہوئے مختلف مسائل کی بنیاد پر تعلقات ختم کرنے کے بعد پہلی بار سفارتی رابطہ قائم کیا ہے۔ انٹیلیجنس اور وزرائے خارجہ کی سطح پر رابطہ قائم کیا ہے، جبکہ سفارتی سطح پر مخصوص حکمت عملی کے تحت رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ اور امریکہ نے یمن کے شہر معارب پر حوثی باغیوں کے ذریعے حملوں اور سعودی عرب پر ان کے حملوں میں اضافے کی مذمت کی ہے۔ واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حوثیوں کے معارب پر حملوں سے انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ حبیب جالب بھارتی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں 24 مارچ 1928 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے سادہ لیکن دلکش انداز سے لوگوں کے دل موہ لیے۔ وہ پاکستان کے ان مؤثر ترین شعراء میں سے ہیں جنہوں نے جمہوری قدروں کی حمایت کی اور ماشاءاللہ اور آمریت کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ ان کے مشہور مجموعوں میں سر مقتل، ذکر بہتے خون کا، گنبد بیدار اور کلیات حبیب جالب ہیں۔ ان کا 1993 میں لاہور میں انتقال ہوا۔ نائجیریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپ بوکو حرام سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ نائجیریا کی حکومت مذاکرات کو ملک کی بدترین سلامتی کی صورتحال سے نمٹنے کا ذریعہ نہیں سمجھتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک سے تشدد کے خاتمے کے لیے اپنے تمام ذرائع بروئے کار لائے گی۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں شاعر حبیب جالب کی برسی کے حوالے سے فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، تاہم ملک کے دوسرے حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد اور کوئٹہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 32، پشاور 24، کوئٹہ 8 اور مری اور مظفر آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق سری نگر، بارہمولہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور جموں میں موسم ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم لیہ میں موسم ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور اننت ناگ، شوپیاں 11 ڈگری سینٹی گریڈ،
جموں 28، لیہ -2، پلوامہ اور بارامولہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔